أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. وطور سینین، اور طور سینین کی. وهذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بنایا آدمی کو خوب اندازے سے بہترین سانچے میں ڈھال کر. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا. فما یکذبک بعد بالدین، پھر تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلہ ملنے کے دن کو. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم. حضرات گرامی و سامعین کرام، اس سورت کا نام سورہ تین ہے. مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، 8 آیتوں پر مشتمل ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک کے اندر انجیر اور زیتون، دو چیزیں نہایت کثیر المنافع اور جامع الفوائد ہونے کی وجہ سے انسان کی حقیقت جامعہ کے ساتھ خصوصی مشابہت رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فی احسن تقویم کے مضمون کو ان دونوں کی قسم سے شروع کیا ہے. بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ تین اور زیتون سے دو پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے جن کے قریب بیت المقدس واقع ہے. گویا ان دونوں درختوں کی قسم مقصود نہیں بلکہ اس مقام مقدس کی قسم کھائی گئی ہے جہاں یہ درخت بکثرت پائے جاتے ہیں. اور وہی مولود بعثت حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے. طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا. اور امن والا شہر یہ مکہ معظمہ ہے جہاں سارے عالم کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا. اللہ کی سب سے بڑی اور آخری امانت قرآن مقدس اول اسی شہر میں اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سب مقامات متبرکہ کہ جہاں سے ایسے اولو العزم پیغمبر اٹھے گواہ ہے کہ ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈھالا اور کیسی قوتیں ظاہری اور باطنی
خوبیاں اس کے وجود میں جمع کی ہیں۔ اگر یہ انسان صحیح فطرت پر ترقی کرے تو فرشتوں سے آگے سبقت لے جائے، یعنی آدمی ان دلائل کے بعد کیا سبب ہے کہ جس کی بنا پر سلسلے جزا و سزا کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، یعنی ایسے صاف بیانات کے بعد کیا چیز ہے جو منکرین کو جزا کے معاملہ میں تمہاری تکذیب پر آمادہ کرتی ہے۔ خیال کرو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اور اس کا قوام ایسی ترکیب سے بنایا کہ اگر چاہے تو نیکی اور بھلائی میں ترقی کر کے فرشتوں سے آگے نکل جائے۔ کوئی مخلوق روئے زمین پر اس کی ہمسری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے کامل نمونے دنیا نے شام، بیت المقدس، کوہ طور اور مکہ معظمہ میں اپنے اپنے وقت پر دیکھ لیے، جن کے نقش قدم پر اگر آدمی چلے تو انسانی کمالات اور دارین کی کامیابی کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچ جائے، لیکن انسان خود اپنی بدتمیزی اور بدعملی سے ذلت و ہلاکت کے گڑھے میں گرتا اور اپنی پیدائشی بزرگی کو گنوا دیتا ہے۔ کسی ایماندار اور نیکوکار انسان کو اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ نیچے نہیں گراتا، بلکہ اس کے تھوڑے عمل کا بے اندازہ صلہ مرحمت فرماتا ہے۔ کیا ان حالات کے سننے کے بعد کسی کا منہ ہے جو دین فطرت کے اصول اور جزا و سزا کے ایسے معقول قاعدوں کو جھٹلا سکے؟ ایک ہی صورت تکذیب انکار کی ہو سکتی ہے، اور دنیا کی چیزوں کو یوں ہی بیکار سمجھ لیا جائے جس پر نہ کسی کی حکومت ہو، نہ یہاں کوئی آئین قانون جاری ہو، نہ کسی بھلے برے پر کوئی گرفت کر سکے۔ اس کا جواب آگے دیتے ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، یعنی اس کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی سب حکومتیں ہیج ہیں۔ جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کو انعام اور مجرموں کو سزا دیتی ہے تو اس احکم الحاکمین کے سرکار سے یہ توقع کیوں نہ کی جائے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے۔ انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کے اس راہ کو اختیار کرے جس راہ پر چل کر کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین انعام کے مستحق ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت حق کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔